دجال کا وجود کب، کیوں اور کیسے قیامت کے لیے دجال کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بھائی اللہ کی ول ہے، اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ اتنی بڑی بڑی اللہ کی جو ول ہے وہ آپ نے مانی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا انتخاب کیوں کیا ہے اپنی شناخت کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا محتاج ہے؟ سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں آیا کہ اے نبی ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی ابھی نازل کر دیں کہ یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں، پیغمبر کی بھی ضرورت کوئی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ نے آزمائش کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جب اللہ نے اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروائی ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں، دجال دشائی کوئی نہیں، شیطان دشائی کوئی نہیں، اللہ اپنی شناخت پیغمبروں کے ذریعے کروا رہا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، ول آف گاڈ ہے۔ ماں باپ کو پیدائش کا ذریعہ بنایا، کیا اللہ تعالیٰ محتاج ہے کہ ماں باپ کے ذریعے ہی انسانیت کا سلسلہ چلے؟ بنے بنائے جناب پیکج ٹین ایجرز بچے اور بچیاں آسمان سے نازل نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ تو یہ ول آف گاڈ ہے۔ اور باقی یہ دجال کے اوپر آپ میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ ہمیں تو صرف اس وقت یہ غرض ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور ایک روایت میں آخری 10 آیات صحیح مسلم میں آتا ہے بچنے کے لیے۔ اور سب سے بڑے دجال تو آپ کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے شر سے تو آپ کو نکالا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، تو انشاءاللہ جو نبی کے ساتھ جوڑے گا انشاءاللہ وہ اس دجال کے فتنے سے بھی بچ جائے گا۔ ان سے جو آپ کے سامنے دجال آئے ہوئے ہیں نا، وہ تو آنا ہے کہ نہیں آنا وہ تو بعد کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یقیناً آنا ہے اس نے، لیکن جو آپ کے سامنے ہے نا ان کا انتظار کریں، ان کا کوئی علاج کریں، اور اس کا آپ جو علاج ہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں۔ کیا کرسچنز کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے؟ بالکل جی، کرسچنز کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، شیعہ کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، ہاں کیا مسئلہ ہے جناب؟ جب ایک دوسرے کو اتنا بدتر سمجھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانیوں کو ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لینا تو ذبیحہ مردار رہے گا، یہ مرتد یعنی واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی صاحب نے تو یہودیوں اور عیسائیوں کو، بلکہ عیسائی نہیں کرسچنز کو، باقی دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر قرار دیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے جب ان کا ذبیحہ حلال، ان کا مردار، وہ واجب القتل نہیں، یہ واجب القتل، تو سرکار یہ تو سوال پھر کچھ رہ نہیں جانا۔ تو یہ لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے کے جائز نہیں رہ گئے۔ قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں۔ آپ اختلاف رائے ضرور رکھیں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ میں نے زیادہ نمازیں ٹخنے سے نیچے کپڑے کر کے پڑھی، کیا وہ قبول ہوگی؟ جی، جو نہیں پتا تھا جس زمانے میں، جو کچھ ہو گیا وہ قبول ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں۔